میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس وقت ہم کفر احمدیت گروپ میں موجود ہیں، جس کا نام ان لوگوں نے اسلام احمدیت رکھ دیا ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ بہرحال یہاں پر آپ کو ایک قادیانی سوال ہے جس کا جواب میں نے دیا تھا، وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ تو اگر یہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اس میں غلطی ہو تو وہ میری ہی غلطی ہوگی۔ بہرحال قادیانی سوال سنیں۔ دیکھیے، ہم ٹینشن نہیں لیتے، لیکن آپ کے ٹینشن لینے والی بات ہے، آپ نہیں لے رہے ٹینشن۔ آپ یہ ٹینشن لیں، پلیز یہ سوچیں کہ قرآن حکیم کو انہوں نے نافذ کرنا ہے، تورات کو، انجیل کو انہوں نے چھوڑنا ہے۔ پہلے تو قرآن ہی اجازت نہیں دیتا ان کو انجیل چھوڑنے کی اور تورات کو چھوڑنے کی۔ کیوں؟ کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو انجیل دی تھی اور تورات کے اوپر وہ چلتا تھا۔ قرآن کو سیکھنا ہے اس آیت کے برعکس، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے کیا کہنا چاہیے کہ یہ بھی ایک لیگل بار ہے کہ قرآن نبی اکرم کی فضیلت کیا رہ گئی۔ جیسا کہ نبی اکرم پر قرآن نازل ہوا، ویسا ہی خدا نے، اور وہ جبرائیل لے کے آتے ہیں، روح القدس سے آتا ہے۔ بتائیے، یہ نہایت امپورٹنٹ میری آڈیو ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ کہہ دینا تو آسان ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، مضارع کا صیغہ ہے، اور ہم کہہ دیتے ہیں جی سکھاتا ہے، سکھائے گا، چلو ٹھیک ہے، لیکن آگے دیکھنا ہے کہ خدا کس طرح سکھاتا ہے۔ کیا قرآن مکمل ہو گیا ہے کہ نہیں؟ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اگر ویسا ہی قرآن پاک پورا ایک اور خدا کے نبی پر نازل ہو جاتا ہے تو بتائیے آج رسم کی فضیلت کیا رہ گئی؟ وہ بھی تشریح کے اوپر بھی تشریح ویسے آئی، اس پہ غور کریں۔ یہ آپ گستاخی کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ یہ نہایت امپورٹنٹ میری آڈیو ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ سرمد صاحب کی آڈیو ہے، تو چونکہ مجھے تو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے، ادھر میں دیکھیں، یہ ایڈمنز آف دس گروپ ہیو ریسٹرکٹڈ یو فرام سینڈنگ میڈیا ہیئر، تو میں یہاں پر آڈیو وغیرہ نہیں بھیج سکتا، صرف ٹیکسٹ بھیج سکتا ہوں۔ تو ٹیکسٹ میں تو میں نے ان کو جواب دے دیا ہے کہ بہرحال آڈیو میں بھی ان کو پرسنل میں جواب دیا جا کے، میں آپ کو وہ بھی سنوا دیتا ہوں۔ تو یہ اصل میں تو کافی طویل گفتگو ہے، تو لیکن میں نے صرف یہی باتیں سنانی ہیں، تو آئیے سنتے ہیں یہ آخری دو آڈیوز۔ جی سرمد صاحب، یہ آپ بتا رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ آڈیو ہے، اس میں آپ نے کیا فرمایا ہے؟ اجازت نہیں دیتا ان کو انجیل چھوڑنے کی اور تورات کو چھوڑنے کی۔ کیوں؟ کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو انجیل دی تھی اور تورات کے اوپر وہ چلتا تھا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو انجیل اور تورات دی، تو قرآن جو ہے وہ ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کو چھوڑ دیں۔ چلے میں آپ کو ایک اور آیت بھی یاد دلا دوں جو میں نے ویڈیو میں بھی دکھائی تھی، مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا، وہ آیت آپ کیوں بھول گئے ہیں؟ تو اس آیت کی روشنی میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو تورات اور انجیل کو چھوڑنا پڑے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اب نئی تعلیم آ چکی ہے جس نے منسوخ کر دیا ہے تورات اور انجیل کی مخصوص تعلیمات کو۔ جو ناسخ ہیں چیزیں، ناسخ آیات ہیں، ان کو منسوخ کر دیا ہے، سوائے اس کے جو قرآن میں خود بیان کر دی گئی ہوں۔ پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی کہ
جو پچھلی تعلیمات کو قرآن باقی رکھے تو ان پر تو عمل کرنا ہوتا ہے. اب ایک چیز تو نہیں بدلی جاتی پچھلی شریعت کی، ہر بات تو نہیں نئی شریعت میں بدلی جاتی، مخصوص ہی ہوتی ہیں ہر دفعہ. تو اچھا، پھر آپ نے کہا ہے اگر مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سکھا دے گا قرآن، تو اس پہ آپ نے ایک تو اعتراض کیے ہیں، وہ میں اگلی آڈیو میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. تو آپ کا اعتراض اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ سکھائے گا تو ان پر تو وحی نازل ہو گئی، یہ اعتراض ہے. تشریعی وحی نازل ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت ہوئی کہ ان پر تورات قرآن جو ہے ان پر بھی نازل ہوا، ان پر بھی ہوا. تو یہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، کیونکہ مثال سے جو ہے بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. تو ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائے یا کسی اور کو بھی سکھا دے، کوئی پابندی تو نہیں ہے، اوروں کو بھی سکھایا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حد تک نہیں ہے حضور علیہ السلام کی. کیوں؟ دیکھیں، اب تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کو الواح دی گئی، الواح، تو وہ ان کے لیے کتاب تھی، ان کی شریعت تھی. اب اگر وہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے تو اس میں کوئی موسیٰ علیہ السلام کی حد تک نہیں ہوگی. تو اور کس کو سکھایا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی تورات بھی سکھا دی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں بھی آ گئے ہیں. تو تورات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سکھا دی، تو اس میں کوئی حد تک نہیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی. تو ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ کسی اور کو کوئی کتاب سکھا دے تو اس میں صاحب کتاب کی حد تک نہیں ہے. تو اصل جو کتاب کے شریعت جن کی ہے، جو اس کو کیا کہیں گے، شارع جو ہیں اس کتاب کے یا صاحب کتاب کہہ لیں، جو اول جو ہے جن کے اوپر نازل ہوئی یا جن کے لیے وہ کتاب ہے یا جن کی طرف وہ منسوب ہے، شریعت منسوب ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. جیسا کہ تورات والی شریعت جو تھی جن کی طرف منسوب ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حد تک نہیں ہے. تو آپ نے جو اعتراض بنانے کی کوشش کی تھی وہ کوشش آپ کی ناکام ہو گئی ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اور اگر آپ ٹیلیگرام بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ٹیلیگرام پر بھی ہمارا چینل موجود ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، اس کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کیجئے. اور یوٹیوب چینل کو آپ نے یقیناً اب تک سبسکرائب کر لیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.